آج میں آپ کو بتاؤں گی چائے کے بارے میں۔ چائنیز لیجنڈ کے مطابق ٹی کی ہسٹری 2737 BCE سے شروع ہوتی ہے کہ جب چائنا کا شہنشاہ شین نونگ، جو کہ ایک ہنرمند حکمران اور سائنٹسٹ بھی تھا، کہا جاتا ہے کہ اس نے حادثاتی طور پہ چائے کو ڈسکور کیا تھا۔ شین نونگ ایک انتہائی صفائی پسند انسان تھا، اس لیے اس نے اپنے تمام رعایا سے یہ کہہ رکھا تھا کہ سب لوگ پانی کو ابال کر پیا کریں، اور وہ خود بھی اس بات پر پوری طرح سے پابند تھا۔ ایک دن وہ کسی جنگل میں سیر کو نکلا اور چہل قدمی کے بعد تھوڑی دیر وہیں سستانے کے لیے بیٹھ گیا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ وہ اس کے لیے پانی کو ابال دے۔ نوکر نے پانی کو ابلنے کے لیے رکھ دیا۔ پھر ہوا یہ کہ پانی ابل رہا تھا اور ایک جھاڑی دار درخت کی سوکھی ہوئی چند پتیاں پانی میں گر گئیں۔ پھر جب شین نونگ نے نوکر سے پانی مانگا تو اس کو پانی کا ذائقہ کچھ الگ لگا، اور اس پانی کو پی کر اسے اپنے اندر ایکٹیونیس بھی محسوس ہوئی۔ پھر جب انہوں نے برتن میں دیکھا تو چند پتیوں کو پڑا ہوا پایا۔ تو اس طرح چائنا میں چائے دریافت ہو گئی، مگر یہ مشروب ابتدا میں صرف امیروں کا ہی مشروب سمجھا جاتا تھا، جب چائنا میں ہان خاندان کا دورہ تھا اور انہی کا سکہ چلتا تھا۔ پھر تقریباً 600 CE میں جب ٹینگ خاندان چائنا میں ابھرا تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ چائے عام لوگوں کے لیے بھی عام ہونی چاہیے۔ چائے کو عام کرنے کے لیے انہوں نے ٹی اسٹالز لگائے اور ٹی اسٹورز بھی کھولے۔ ان کے لیے یہ تجربہ حیرت انگیز تھا، کیونکہ چائے پینے والوں کی تعداد، یا یہ کہنا چاہیے کہ ٹی لیورز کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس کے بعد چائنا سے یہ جاپان پہنچی، وہاں پر بھی چائے بہت پسند کی جانے لگی۔ اب آتے ہیں انگریزوں کی طرف، ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کا موقف ہی یہی رہا ہے کہ دنیا کے تمام مسالہ جات کو یورپ کیسے لایا جائے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جاسوس فارچیون نامی شخص کو چائنا کے اس علاقے میں چائے کی کھوج کے لیے بھیجا جاتا ہے جہاں غیر ملکیوں کو آنا سختی سے منع تھا۔ بہرحال وہ چینیوں کے کسان کا سا روپ دھار کر چین کے صوبے فوجیان کے پہاڑی علاقے میں جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہاں جا کر اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بلیک ٹی اور گرین ٹی دونوں ایک ہی پودے کے پتوں سے بنائی جاتی ہے، بس ان دونوں کا سکھانے اور پکانے کا طریقہ الگ ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ چاہتی تھی کہ چائنا سے چائے کے چند پودے چرا کر وہ اپنے نو آبادی ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دے، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی نے فارچیون پر یہ ذمہ داری بھی عائد کر رکھی تھی کہ وہ نہ صرف چائے کی کاشتکاری کے لیے اس کے پودے اور بیج لے کر آئے، بلکہ چائے کی کاشتکاری کے تمام بنیادی اصول بھی سیکھ کر آئے۔ فارچیون تھوڑے ہی دنوں میں یہ سمجھ چکا تھا کہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اور نہ ہی چائے کے چند پودے لے جانے سے یہ کام ہو جائے گا۔ اس کے لیے نہ صرف اس کو ہزاروں کی تعداد میں پودے اسمگل کرنے کی ضرورت تھی، بلکہ چند ہنرمند چینی کسانوں کی بھی ضرورت تھی۔ بہرحال فارچیون ان تمام مراحل سے بخیریت گزر جاتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، اور انڈیا کے علاقے آسام میں اس کی کاشتکاری شروع ہو جاتی ہے۔ چائنا میں تو لوگ چائے صرف پانی ہی میں پکا کر پیتے تھے، مگر انڈیا میں انگریزوں نے چائے میں دودھ ملا کر پینے کی ایک نئی قسم نکالی، جو کہ انڈیا اور پاکستان میں اتنی مقبول ہوئی کہ یہاں لوگ چائے میں دودھ ملا کر ہی نہیں پیتے، بلکہ دودھ میں چائے ملا کے پینا شروع ہو گئے۔ اب ذرا چائے پینے کے فوائد بھی دیکھ لیے جائیں۔ چائے یا کافی دونوں ہی میں کیفین کی کچھ مقدار پائی جاتی ہے، اس لیے ان کو پینے سے فوری انرجی تو مل ہی جاتی ہے اور دماغ بھی ایکٹیو ہو کر اچھی پرفارمنس دیتا ہے۔ ایک تحقیق جو کہ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور میں کی گئی، جن میں ایوریج ایج کے لوگوں یعنی تقریباً 50 سے 53 تک کے لوگوں پر کی گئی، کہ جو لوگ دن میں 4 یا 5 کپ چائے پیتے ہیں تو ان لوگوں میں بڑھاپے میں جسمانی کمزوری کا امکان کم پایا گیا۔ تو اس لیے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ چائے پینے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے یا چائے پینے سے چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ حتیٰ کہ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ درمیانی عمر میں 4 یا اس سے زیادہ کپ چائے پینے کے عادی افراد ان افراد سے جو چائے نہیں پیتے ان سے زیادہ جوان اور مضبوط پائے گئے۔ تو اس لیے گرمی ہو یا سردی، چائے پیجئے، جوان رہیے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے
اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے دیں اجازت، بائے۔